اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بات یہاں آ کر رکی تھی کہ سورۃ الکہف میں 4 فتنوں کا تذکرہ ہے، ایک دین کا، مال کا، علم کا، اقتدار کا، اقتدار، پاور اور حکومت کا فتنہ۔ اس کا تذکرہ 16ویں پارے میں ہے، سورہ کہف والے حصے میں۔ ایک نام آپ سب نے سنا ہوگا، ذوالقرنین۔ اللہ کے نبی سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ نے فرمایا آپ کہیے کہ اس کے بارے میں کچھ باتیں میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا۔ اللہ نے فرمایا یہ ذوالقرنین جو تھا اس کو میں نے بادشاہت، حکومت، اقتدار عطا فرمایا تھا۔ انا مکننا لہو فی الارض، زمین میں کسی ایک خاص حصے کا اسے ہم نے مالک بنایا تھا۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر ممکن چیز اس کو میں نے عطا کیا تھا۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کو کچھ پیمنٹ کریں؟ الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، اس بات کے لیے کہ آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی ایک دیوار کھڑی کر دیں، ان سے نجات چھٹی مل جائے۔ اب ذوالقرنین نے کہا بالکل میں کر سکتا ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، بس آپ لوگ مجھ سے میری مدد کرو، جو لیبر اور مزدوری کا کام ہے اس کے لیے مدد کرو اور کچھ میٹیریل بھی فراہم کرو، میں ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، ایسی دیوار بناؤں گا کہ کبھی بھی یہ لوگ پار نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذوالقرنین نے اس بستی کے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار کھڑی کی، بہت اونچی اور بہت مضبوط۔ کتنی اونچی، کتنی مضبوط؟ اب اللہ کا بیان سنیے۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یہ یاجوج و ماجوج اس دیوار کے اوپر چڑھ کر کبھی بھی پار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کے نیچے نقب زنی کر سکتے، اس میں سوراخ کر سکتے ہیں، نہ تو اس کو توڑ سکتے ہیں۔ یعنی اتنی اونچی بنا دیا ہے کہ اس کو چڑھ کے پار بھی نہیں کر سکتے، اور اتنی مضبوط اس کی بنیادیں ہیں کہ اس کو کھود بھی نہیں سکتے کسی طریقے سے۔ قال هذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ جو میں نے ایک دیوار کھڑی کر دی یہ میرے رب کی رحمت سے ہو پایا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اے قوم کے لوگوں یاجوج اور ماجوج کو میں نے تو بند کر دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، لیکن یہ دیوار ہمیشہ نہیں رہے گی، یاد رکھنا جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا تو یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ بالکل سچ اور حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ یاجوج اور ماجوج فسادی قوم ہے، زمین پہ طوفان برپا کرنے والی قوم ہے، وہ دیوار اسی زمانے سے وہ لوگ توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس میں جو ٹھیکیدار ہے، جو لیبروں کو گائیڈ کرتا ہے کہ چلو آج بند کرو کام، کل پھر لگائیں گے، جس کو اپنی زبان میں ہم ٹھیکیدار کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح سے لے کر شام تک وہ لوگ دیوار توڑتے ہیں، پوری قوم مل کر توڑتی ہے۔ جیسے سورج غروب ہوتا ہے ٹھیکیدار آ کر کہتا ہے رہنے دو، اب بند کر دو، جاؤ آرام کرو، کل ہم پھر کام شروع کریں گے، کل پھر سے توڑیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزانہ وہ ایسے ہی کہتا ہے، دوسرے دن جب اپنی پوری ٹیم لے کر لیبروں کو لے کر آتا ہے تو جتنا کچھ توڑا تھا وہ سب پھر سے برابر ہو جاتا ہے، یعنی پھر سے نئے طریقے سے اس کو توڑنا پڑتا ہے۔ یہ جو کہا گیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وہ وعدہ کب ہے؟ وہ جب قیامت آنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کا ظہور بھی بتایا گیا ہے، تو یاجوج ماجوج کو باہر نکالے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیسے یہ لوگ باہر نکلیں گے؟ یہ ایسے ہی مسلسل کہتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ صرف 2 دن کا کام ہے ان کے لیے اس دیوار کو توڑنا، صرف 2 دن کا۔ آج توڑے، تھوڑا رہ گیا، کل توڑ دے، ختم ہو جائے گا۔ لیکن مشکل ان کے ساتھ کیا ہے؟ دوسرے دن آتے دیوار پوری اسی طرح سے ٹناٹن کھڑی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکالنا چاہے گا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی،
تو ان کا ٹھیکیدار کہے گا اے مزدورو چلو واپس چلو، کل انشاءاللہ پھر سے یہیں سے توڑیں گے۔ وہ اس دن انشاءاللہ کہہ دے گا، اسی انشاءاللہ کی برکت کی وجہ سے دوسرے دن جب مزدور آئیں گے تو پہلے دن کا پورا توڑا ہوا حصہ اسی طرح سے ہوگا، یعنی وہ ٹوٹا ہوا رہے گا، وہ جو تھوڑا سا حصہ باقی بچا تھا وہ انشاءاللہ کی برکت سے دوسرے دن اس کو بھی توڑ دیں گے، اور اس کے بعد دیوار ٹوٹ جائے گی۔ پھر یہ زمین پہ آ کر وہ تباہی مچائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین والوں کو جتنا مار پائیں گے ماریں گے، جب ان کو لگے گا کہ اب زمین پہ کوئی بچا ہی نہیں، آسمانوں میں یہ اپنے ہتھیار پھینکیں گے، اللہ کے حکم سے وہ ہتھیار بھی جب واپس آئیں گے تو اس میں خون جیسا کچھ لگا ہوگا، ان کو لگے گا کہ اب آسمان والوں کو بھی ہم نے تباہ کر دیا، ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ جس زمانے میں یہ ظاہر ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کا زمانہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، حضرت عیسیٰ اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک پہاڑی پر محفوظ کر دے گا، یہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، دعا کریں گے رب العالمین ایک کیڑا بھیجے گا، کیڑا، وہ کیڑا بیماری کی وجہ ہوگی، جیسے کورونا آیا نا، ایک بیکٹیریا خطرناک بیماری آئے گی اور وہ بھی وبائی، وہ کیڑے آئیں گے اور جتنے یاجوج ماجوج کی نسل کے ہوں گے سب کے جسم میں ایک ایک بیکٹیریا چلا جائے گا اور سب کے سب مر جائیں گے۔ اتنی بدبو زمین پہ ہوگی کہ برداشت کے قابل نہیں رہے گی۔ حضرت عیسیٰ دعا کریں گے اللہ بارش برسائے گا، پھر سے زمین صاف ہو جائے گی۔ تو یہ یاجوج ماجوج، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا 1000 میں سے 99 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ گھبرا گئے، اے اللہ کے نبی 1000 میں سے ایک جنتی؟ تو آپ نے فرمایا جو 999 ہیں یہ تو یہی یاجوج ماجوج کی نسل ہی پوری کر دے گی، یعنی اکثریت جہنم میں جانے والی یہ قوم ہے، بڑی خطرناک۔ لوگوں نے کہا مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، اتنا ان سے لوگ تنگ آ گئے تھے، کہا دیوار کھڑی کر دیں۔ آج بھی جب لوگ تنگ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دیوار ہی تو کھڑی کرتے ہیں۔ بھائی بھائی سے تنگ آئے گا دیوار کھڑی کرے گا، پڑوسی پڑوسی سے تنگ آئے گا دیوار ہی کھڑی کرے گا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ تنگ آنے پر لوگ دیواریں کھڑی کرتے ہیں، وہ دیوار، اور اگر کوئی یاجوج ماجوج ٹائپ کا آدمی ہے تو سچ میں دیوار توڑ دیتا ہے کہ ستانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، جیسے یہ لوگ توڑ رہے ہیں اسی زمانے سے، اب یہ توڑ دیا گیا۔ ذوالقرنین کے اس واقعے سے ایک سبق ملا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پاور دے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی 10-20 لوگوں کے آپ ذمہ دار بن جائے تو ہمیشہ انصاف سے کام لیں اور جو بے سہارا ہیں ان کی مدد کریں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا اقتدار، آپ کی حکومت آپ کے لیے آزمائش ہے اور آپ پھنس چکے اس کے اندر۔ دو کام، اگر ایک تو انصاف نہیں کر رہے، دوسرا یہ بے سہاروں کے لیے سہارا نہیں بن رہے ہیں، تو یہ کل قیامت کے دن آپ کی حکومت آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ ذوالقرنین نے ایک سبق دے دیا کہ بے سہاروں کے لیے مددگار بنو اور ان کو مصیبت سے بچانے کے لیے جو بھی تم سے بن پڑے وہ کرو اور ان کو پریشانیوں سے نجات دلاؤ۔ یہ سورۃ الکہف۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم، مریم کس ولیہ یا نبیہ کا نام ہے؟ یہ کون تھی؟ کوئی نبی تھی؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، یہ کوئی نبی نہیں تھی۔ ہاں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اللہ والی بندی تھی، نیک بندی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے ایک کرامت کا ظہور فرمایا ہے۔ کیونکہ کرسچینٹی کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ یہی لوگ ہیں، کرسچن لوگ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہی لوگ پائے جاتے ہیں، اور انہی لوگوں میں اکثریت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اس عقیدے کی نحوست کی وجہ سے آسمان کو گر جانا چاہیے، زمین کو پھٹ جانا چاہیے، اتنی بری بات یہ لوگ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس پوری سورت میں، سورہ مریم میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، حضرت ابراہیم ان کے والد کا واقعہ ہوا ہے، لیکن تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ پریگننسی سے لے کر ڈلیوری تک اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی اہم کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ اجاگر کرنا ہے کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، انسانوں میں سے کسی عورت کے یہ بیٹے ہیں۔ ہاں بس یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آیت نمبر 30 میں دیکھیں،
وہ پورا منظر اللہ نے بیان کیا حضرت مریم علیہ السلام والا. اور اس کے بعد جب یہ اپنی گود میں حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنی قوم کے پاس گئے، قوم کے لوگ جانتے تھے بڑی نیک ہے، پرہیزگار ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اب لوگوں نے جو کہنا تھا کہنا شروع کر دیا. اگر آپ کوئی برا کام کریں تو آپ کو لوگ برا تو کہتے ہی، ساتھ میں آپ کے باپ کو، ماں کو، بہن کو بھی برا کہتے. اگر اتفاق سے ماں باپ اور بہن بھائی اچھے ہیں تو لوگ پلٹ کے کہیں گے پھر بھی، لیکن جملہ بدل جائے گا. پہلے کہیں گے اس کے ماں باپ بھی ایسے ہی تھے تو یہ کیسے صحیح نکل جائے گی. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہاں یہ بنیامین بھی چور ہے، اس کا بھائی یوسف جو تھا وہ بھی چور تھا. اور جب اچھے ہیں رشتہ دار تو لوگ جملہ بدل دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تمہارا بھائی تو ایسا نہیں تھا، تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے، تمہاری بہن تو ایسی نہیں تھی، تم کیسے ایسے نکل گئی، تم کیسے ایسے نکل گئے. کہیں گے، بہرحال کہیں گے. تو لوگوں نے ان سے بھی کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہیں اور تمہاری ماں بھی کوئی بری عورت نہیں تھی. یہ کہاں سے کر کے آئی ہو، یہ کہاں سے منہ کالا کروا کے آئی ہو. اب ایسے میں عورت بے بس ہو تو بولتی نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان جب بے بس ہوتا ہے تو بولتا نہیں ہے. جب تک اس کے بس میں ڈیفنس ہوتا ہے وہ بولتا ہے. بے بس ہو گیا تو آخر میں خاموشی ہی اختیار کرتا ہے. انہوں نے خاموشی اختیار کی اور یہ اللہ کی طرف سے ان کو گائیڈ لائن بھی تھی. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہا اس سے پوچھو، گود میں جو بچہ ہے اس سے پوچھو. لوگوں نے کہا جو گود میں ہے اس سے ہم کیسے بات کریں گے. اتنا کہنا تھا کہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. وہ ماں کی گود سے بولنے لگے. قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ بولنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. لوگوں نے بیٹا کہا تھا، حضرت عیسیٰ نے فوراً کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ تعالیٰ مجھے انجیل بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے نبی بھی بنائے گا. وجعلنی مبارکن اینما کنت. جہاں بھی میں رہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے برکت کا ذریعہ بنائے گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی وصیت کر رکھی ہے. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اللہ نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنی ماں کا وفادار بن کے رہوں. میں اپنی ماں کے لیے جبار اور شقی و بدبخت، ظالم و قاہر بن کر نہیں رہوں گا. یعنی ماں کے ساتھ خصوصی ہمارا رویہ ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے مجھے گائیڈ لائن ملی ہے اور میں جب تک ہوں مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی. جس دن پیدا ہوا، جس دن مروں گا، جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا، اس دن مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. اب یہ حضرت عیسیٰ کی بات جو ماں کی گود میں کے بول رہے ہیں. اب اللہ فرما رہا ہے ذالک عیسی ابن مریم. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. لوگ کہتے تھے اللہ کے بیٹے عیسیٰ. اللہ نے فرمایا یہ ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے. قول الحق الذی، یہی سچی بات ہے. فیہ یمترون، جس میں کرسچن لوگ گھوم رہے ہیں، دھوکے میں ہیں، گمراہی میں ہیں اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں. تاریخ میں 4 ایسے چھوٹے چھوٹے بچے گزرے ہیں جو بچپن ہی کی حالت میں ماں کی گود میں بول پڑے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاکبازی کو بیان کرنے کے لیے بھی ایک بچہ ماں کی گود میں بول پڑا. ایک نبی کو بری ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو اس وقت بولنے کی طاقت دے دی جب بچہ بولتا بھی نہیں ہے، اپنے لیے دودھ بھی نہیں مانگ پاتا ہے. اسی طرح سے ایک اللہ کے ولی حضرت جریج علیہ السلام جب ایک آزمائش کے شکار ہو گئے، ان کے اوپر زنا کا الزام لگ گیا، ان کو بھی اللہ نے بری ثابت کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی، وہ بھی بری ہو گئے. فرعون کے محل میں ایک عورت کام کرنے والی تھی، کنگھا کرنے والی تھی، اس کو بھی جب آزمایا گیا 3-4 بچوں کو قتل کر دیا گیا. گود والا بچہ اپنی ماں سے بات کرنے لگا یا اماں اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. اپنی ماں کو ایک بچہ تبلیغ کر رہا ہے، اے امی جان فرعون سے نہ ڈریے، فرعون کے عذاب سے نہ ڈریے، فرعون جو بھی عذاب دے گا وہ آخرت کے عذاب سے کہیں زیادہ ہلکا ہوگا، آخرت کے عذاب بڑا خطرناک
خطرناک ہے, اس سے بچ جائیے فرعون کے عذاب میں, اگر جلنا پڑے تو جل جائیے, کوئی پرواہ نہیں. یہ 3 بچے ہو گئے, اور چوتھے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب باقی 3 کو دیکھیے. جو بچہ بولا حضرت یوسف کی پاک بازی بیان کرنے کے لیے, وہ ایک نارمل بچہ تھا. حضرت جریج کی پاک بازی بیان کرنے کے لیے جو بولا وہ بھی نارمل تھا. اور فرعون کے گھر میں کنگا کرنے والی, کام کرنے والی عورت کے لیے جو بچہ بولا وہ تو خود اس کا ذاتی بیٹا تھا, وہ بھی نارمل تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی سیدہ مریم علیہ السلام کی پاک بازی کو بیان کرنے کے لیے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے بلوایا ہے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. باقی 3 نارمل ہیں, لیکن چوتھے جو حضرت عیسیٰ ہیں جن کو قرآن میں منشن کیا گیا, یہ خود بذات خود ایک نبی ہے. اور اس واقعے کو قرآن میں رکھا ہی گیا اس لیے کیونکہ یہ صرف حضرت مریم کی عزت و آبرو کی بات نہیں تھی, یہ آنے والے ایک نبی کے نسل کی بھی بات تھی, اور ان کے صحیح اولاد, جائز اولاد ہونے کی بھی بات تھی. ساتھ میں اللہ رب العالمین پر جو یہ لوگ الزام لگا رہے تھے اس کی بھی بات تھی. تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو حضرت عیسیٰ کے بولنے کو قرآن کریم کے اندر منشن کر دیا. تو یہ سورہ مریم ہے, سورہ مریم سے یہی میسج اور پیغام ہے. اس پورے سورہ مریم میں علماء نے لکھا ہے تقریباً 16 جگہوں پر الرحمن لفظ آیا ہے. 2 جگہ پر رحمت ہے, 2 اور جگہ پر رحمتنا ہے. مطلب رحمت سے ریلیٹڈ ورڈ 20 جگہوں پہ آئے ہوئے. کہا اگر موقع ہو تو تفصیل جا کر قرآن کریم میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں اپنے رحمان ہونے کی بات کر رہا ہے, اس کے کیا اسباب ہے, وہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے. اسی سورہ مریم کے اندر تقوی کی 5 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں, اس کے 5 فائدے بیان کیے گئے. نمبر 1, حضرت مریم کے پاس جب حضرت جبرائیل آئے, کس لیے آئے؟ اللہ کا پیغام لے کے آئے کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے, اگرچہ آپ کنواری ہیں. پیغام بڑا خطرناک تھا, ایک عزت دار عورت کے لیے تو بالکل شوق کر دینے والا پیغام. حضرت مریم کے سامنے حضرت جبرائیل ہیں انسان کی شکل میں, اور جیسے ہی یہ پیغام دیا فوراً حضرت مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اے اللہ کے بندے اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میں اللہ کی پناہ تم سے چاہتی ہوں, میری نظروں سے دور بھاگ جاؤ, میرے کمرے سے باہر نکلو, میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی. ایک پاک باز عورت کی یہی علامت ہوتی ہے. تو حضرت مریم نے کیا کہا, اگر متقی ہو تو یہاں سے نکلو, اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو یہاں سے نکلو. مطلب یہ ہوا تقوی انسان کو بے حیائی, بے شرمی سے محفوظ رکھتا ہے اور بچاتا ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جنت ہم متقیوں کو دیں گے. فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, یہ جنت جس کے بارے میں قرآن میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی, ہم اس جنت کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت کا وارث سارے بندوں کو بنائیں گے, کہا من عبادنا, اپنے بندوں میں سے کچھ کو جنت کا وارث بنائیں گے. اس میں ایک عقیدہ ہے. کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جہنم ختم ہو جائے گی. سنا آپ لوگوں نے کہ ایک وقت آئے گا, یعنی جنت جہنم میں جانے کے بعد کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا جہنم ختم ہو جائے گی, صرف جنت باقی رہے گی. اللہ فرما رہا جنت میں اپنے بندوں میں سے کچھ کو ڈالیں گے, باقی کچھ کہاں جائیں گے پھر, مطلب وہ جہنم میں ہوں گے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ جہنم ہمیشہ رہے گی جیسے جنت ہمیشہ رہے گی. لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی, وہ غلط کہہ رہا ہے. قرآن و احادیث کے روشنی میں اس کا عقیدہ غلط ہے. اور میں بتاؤں بائی نیم یہ عقیدہ کون بیان کرتا ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہتے ہیں مجھے اس پر اطمینان ہے, میں یہ عقیدہ مانتا ہوں. بات ہضم ہو رہی ہے؟ ہاں, ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس عقیدے کو مانتے ہیں, اور پرانے زمانے میں نہ جانے کس کس کا نام لیتے کہ وہ مانتے تھے, وہ مانتے, وہ الگ چیپٹر ہے کہ وہ مانتے تھے کہ نہیں, لیکن وہ نام مینشن کرتے اور اپنے بارے میں کہتے مجھے اس پہ اطمینان ہے کہ ایک دن آئے گا جہنم ختم ہو جائے گی. اور انہوں نے ایسا کیوں کہا اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ ان کو ثابت کرنا ہے.
بہرحال جہنم ہمیشہ رہے گی، جنت بھی ہمیشہ رہے گا، اور یہ بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جنت و جہنم پیدا کیے جا چکے ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی یہ ختم نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز جہاں تقوی کا فائدہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو متقی ہیں قیامت کی دن وہ اللہ کے مہمان کی حیثیت سے اللہ کے سامنے لائے جائیں گے، اور جو گنہگار ہیں وہ ظالم کی حیثیت سے، ایک مجرم کی حیثیت سے لائے جائیں گے۔ فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، متقی لوگوں کو ہم بچا لیں گے، جنت میں ڈالیں گے، اور جو جہنمی لوگ ہوں گے ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ ظالموں کو جہنم میں ڈالیں گے، متقیوں کو جنت میں ڈالیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمانوں کی طرح پیش کیا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِزْرًا، اور مجرموں کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، بوجھ بنا کے لپیٹ کے ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو متقی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ حشر ہوگا تو ایک مہمان بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، اور اللہ کبھی مہمانوں کی ناقدری کرے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور ایک جگہ تقوی کا فائدہ بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا متقیوں کو بشارت دے دیجئے میرے نبی کی قرآن ان کے لیے آسان ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اے میرے نبی آپ بشارت دے دیجئے کہ میں نے اس قرآن کریم کو آسان بنا دیا متقیوں کے لیے۔ قرآن آسان ہے متقیوں کے لیے، اور قرآن فائدے مند بھی ہے متقیوں کے لیے، ھدی للمتقین۔ تو یہ قرآن کریم کی سورہ الرحمن سے یہ 5 فائدے تقوی کے آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ کا نام طٰہٰ اس لیے ہے، طٰہٰ بیٹھے بھی ہیں، طٰہٰ پہلی آیت ہے، طٰہٰ پہلی آیت ہے طٰہٰ۔ اب میں نے بتایا کہ الف لام میم طٰہٰ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کئی لوگوں نے کہا یہ نبی کا نام ہے، طٰہٰ یاسین یہ سب نبی کے نام ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال طٰہٰ اس لیے سورت کا نام طٰہٰ ہے۔ اس سورت میں ایک واقعہ بہت ڈیٹیل میں ہے، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے جمعے کے خطبے میں پچھلے والے سے پہلے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ سے ملنے کے لیے کوہ طور پہ جلدی جلدی چلے گئے اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ اب بات چیت جب ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کیا کہہ رہا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ کیوں جلدی آئے؟ کہا اللہ تعالیٰ میری قوم کے لوگ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں اس لیے جلدی آیا کہ آپ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کیا کہہ رہا ہے؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد آپ کی قوم کو میں نے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ سامری نام شخص نے آپ کی قوم کے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ کے جو آئے ہو سب فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ ایک آدمی آپ کے قوم میں سامری نام کا تھا نا، ہاں اسی نے سب کو گمراہ کر دیا ہے۔ اب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ڈائریکٹ سنا، کوئی شک نہیں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھر گئے، اپنی قوم کی طرف غصے میں آئے اور افسوس بھی کر رہے تھے۔ پہنچتے کہا قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، قوم کے لوگوں اللہ نے اچھا تم سے وعدہ جنت کا کیا تھا، افطال علیکم العہد، کیا یہ وعدہ کیا لمبا ٹائم ہو گیا، بھول گئے؟ اتنی جلدی غداری، اتنی جلدی بے وفائی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا اب سوچ ہی لیا کہ جب تک اللہ کا عذاب نہیں آ جائے گا چین سے نہیں بیٹھیں گے؟ فاخلفتم موعدی، تو تم نے جو مجھ سے وعدہ لیا تھا اس کی بھی مخالفت کر دی، اللہ سے جو لیا تھا اس کی تو کر ہی بیٹھے۔ ڈانٹ رہے اپنے قوم کے لوگ۔ قالوا ما خلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامری۔ اب قوم کے لوگ بھی بہت ڈھیٹ کہہ رہے ہیں سنیے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ سے لیا ہوا وعدہ کچھ بھی مخالفت نہیں کی ہے، توڑا نہیں ہے وعدہ، ہمارا بس ہی نہیں چلا،
ہم نے کام کیا غلط مانتے ہیں، لیکن ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ اپنے آپ کو روک پائیں، ہم لوگ مجبوری میں کر بیٹھے۔ کہا کیا ہوا کیا تھا؟ کہا یہ جو قوم کے لوگوں کے پاس زیورات تھے، ہم میں سے کسی نے کہا یہ بنو اسرائیلیوں کے، یہ فرعونیوں کے زیورات ہیں، لہٰذا ہم لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، سب سونے چاندی پھینکوا دیے ایک گڑھے کے اندر، تو ہم لوگوں نے بھی پھینک دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، یہ جو سامری ہے اس نے بھی پھینکا، اور اس کے بعد اس نے اپنی شیطانی کھوپڑی سے اسی زیورات کو پگھلا کر ایک بیل بنا دیا۔ اب دیکھیے کیا کہتا ہے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس نے اسی میں سے ایک بچھڑا بنایا، اور اس زمانے میں کوئی سانچا تو تھا نہیں کہ بہت برابر سرابر بنایا ہوگا، اس کو پگھلایا، اب اندر ہوا ادھر سے آ رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، تو سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ لوگوں نے جو آواز محسوس کی وہ آواز کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی بچڑے کی آواز ہو، اس طرح کی آواز اس میں سے آنے لگی۔ اب آواز آنا تھا کہ بس اندھ وشواس چالو، اندھ بھکتی چالو۔ اب قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں قالوا ھذا الہکم والہ موسیٰ فنسیا، ابھی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ سامری نے ایک بچڑا بنا دیا سونے کا، اور کہنے لگے یہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہی موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، موسیٰ بھول گئے۔ قوم کے لوگوں کی ڈٹائی دیکھ رہے ہیں، کہا یہی بچڑا ہمارا رب ہے اور یہی موسیٰ کا بھی رب ہے، یہ موسیٰ بھول کے کوہ طور پہ اللہ سے ملنے چلے گئے، رب تو یہی بچڑا ہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، اب اللہ فرما رہا ہے افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ان سے بات نہیں کر سکتا، بچڑا ان سے بول نہیں سکتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور موسیٰ جس رب سے بات کرنے گئے وہ تو بول رہا ہے، وہ تو بات بھی کر رہا ہے، اتنی کامن سینس ان لوگوں میں نہیں ہے کیا کہ بچڑے کو اپنا رب مان بیٹھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ایک اپنے بھائی حضرت ہارون کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے، تو پہلے تو قوم کے لوگوں کو ڈانٹا، اب حضرت ہارون پہ ٹوٹ پڑے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، ہارون علیہ السلام نے پہلے ان لوگوں سے کہا تھا انما فتنتم بِهِ، تم فتنے کے شکار ہو گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ، تمہارا رب تو رحمان ہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہے، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، نبی ہے میری اتباع کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، جو میں کہہ رہا ہوں اس کی فرما برداری کرو۔ اب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام تھے نہیں، حضرت ہارون کو ان لوگوں نے جواب دینا شروع کیا، کہا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ارے ہارون کیا بار بار یہی بات کہہ رہے ہو، پریشان نہ ہو، جب تک موسیٰ آئیں گے اتنے دن تک ان کی پوجا کریں گے، ان کے آنے کے بعد چھوڑ دیں گے۔ جواب سن رہے ہیں؟ یہ کون سا نشہ ہے شرک کا کہ ایک پیغمبر سمجھا رہا ہے، عقل بتا رہی ہے، یہ جواب نہیں دے سکتا، یہ بچھڑا ہے، یہ جانور کی شکل کا ہے، اس میں جان نہیں ہے، ابھی ہمارے زیورات کو پگھلا کے بنایا گیا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بنایا گیا ہے، نبی سمجھا رہا ہے کہ تم فتنے کے شکار ہو جاؤ گے، لیکن یہ شرک کا کون سا نشہ ہے؟ کہہ رہے ارے ہارون بس جب تک موسیٰ واپس آتے اتنے دن تک پوجا کرنے دو، بس اتنے دن کریں گے۔ صحیح ترجمہ کروں کیا کہا؟ لن نبرح علیہ عاکفین، اس بچڑے کے پاس اتنے دن تک مجاور رہیں گے حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ نہ لوٹائیں، یعنی بچڑے کے پاس رہیں گے، پوجا پاٹ یہی کریں گے، جب موسیٰ آئیں گے تب دیکھا جائے گا۔ اب دیکھیے آگے، قال یا ہارون، اب حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو سمجھانے لگے، ان سے سوال جواب کریں، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے آپ نے گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا، کس چیز نے آپ کو روک رکھا تھا، کیوں نہیں منع کیا انہیں؟ الا تتبعنی افعصیت امری، اے ہارون تم اللہ کے نبی اور رسول ہو، جب یہ لوگ بچڑا بنائے، پگھلائے، پوجا کرنے کے شروع کر دیے تو آپ کو دوڑ کے کوہ طور پہ میرے پاس آنا تھا نا، مجھے آ کے بتاتے، آپ یہ نہیں کیا، افعصیت امری، کیا آپ نے میری مخالفت کر دی؟ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کہہ رہے کیا آپ میری مخالفت کر رہے ہیں؟
اب حضرت ہارون اپنی بات بتا رہے ہیں. اللہ نے پہلے ہی بتا دی کہ حضرت ہارون پہلے سمجھا چکے تھے, ان کی غلطی نہیں ہے. کہنے لگے یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اور حضرت ہارون نے, حضرت موسیٰ نے ہارون علیہ السلام کو جو یہ ڈانٹا, آرام سے نہیں ڈانٹا تھا, داڑھی پکڑ لی تھی, سر کے بال پکڑ لیے تھے. حضرت ہارون کہنے لگے یبن اما, امی جان کے بیٹے, لا تاخذ بلحیتی, کم سے کم داڑھی تو چھوڑ دو, داڑھی نہ پکڑو, ولا براسی, اور نہ میرے سر کے بال پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, میں اس لیے آپ کے پاس نہیں آیا, مجھے ڈر لگا کہیں آپ مجھے یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے بنو اسرائیل میں فرقے پیدا کر دیے, کا اس لیے نہیں آیا تھا, الزام نہ میرے اوپر آ جائے اس لیے میں نہیں آیا تھا, ورنہ ہم نے ان کو سمجھایا, یہ لوگ نہیں مانے, بولے موسیٰ جب تک نہیں آ رہے جب تک ہم لوگوں کو کرنے دو. اب اس کے بعد پہلے قوم, پھر اس کے بعد حضرت ہارون, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل مجرم سامری کو بول رہے ہیں. قال فما خطبک یا سامری, ہاں سامری بتا تیرا کیا معاملہ, کیوں بنایا تم نے, اب تو بتا. ارے ایک ایک کی خیریت لے رہے. قال بصرت بما لم یبصروا به, دیکھو شرک اور بدعت کا جو ٹھیکیدار ہوتا ہے یہی جواب سب دیتے. کیا کہا, بصرت بما لم یبصروا به, ارے موسیٰ علیہ السلام مجھے وہ چیز دکھائی دی جو ان لوگوں کو نہیں دکھائی دی. ہاں آج بھی دیکھیے جتنے گمراہی کے ٹھیکیدار ہیں, میں نے خواب دیکھا تھا, اب آپ پتہ کرتے رہو کیا خواب دیکھا تھا, جو بتائے گا وہی آپ کو یقین ماننا پڑے گا. مجھے ایک اللہ والے سفید کپڑے میں آئے اور بتا کے گئے کہ تم اللہ کے ولی ہو, تم چلو کل سے تبلیغ شروع کر دو. یہ سب باتیں ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی استعمال کر دیجئے, آپ ریسرچ نہیں کر پائیں گے کہ صحیح بول رہا کہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ یا تو ہواؤں پہ چھوڑ دیں گے, خوابوں پہ چھوڑ دیں گے, شیطانوں پہ چھوڑ دیں گے, غیبی کسی طاقت پہ چھوڑ دیں گے. اب اس نے بھی کہا بصرت بما لم یبصروا به, دیکھیے موسیٰ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو ان لوگوں کو نہیں دکھائی دی. کون سی چیز تھی؟ فقبضت قبضة من اثر الرسول, اللہ کے ایلچی کے اثر سے میں نے ایک مشت مٹھی لی. اس کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کوئی نشان پڑا تھا یا دھول پڑی تھی, وہاں سے اس نے سامری نے مٹھی لی تھی. کہا میں نے وہ چیز دیکھی, یعنی جبرائیل علیہ السلام کا اثر دیکھا, وہ جیسے آج ہوتا نا منہ مبارک, یہ نقشے پا, یہ سب پتہ نہیں کتنا سے کتنا جھوٹ. کہا میں نے وہاں سے یہ دیکھا اور میں نے ایک مشت مٹھی لی, فنبذتها, پھر میں نے اس سونے کے بچڑے پہ ڈالا, اس میں سے آواز آنے لگی. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, اسی طرح سے میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا, یعنی میں اس کا دیوانہ ہو گیا. چال دیکھ رہے ہیں, کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. کہا سونا تھا, اس کو پگھلایا, جبرائیل کا نقش میں نے دیکھا, ان کا کوئی اثر دیکھا, کوئی مٹی دیکھی, اور میں نے اس کو پکڑا اور اس کے بعد اس میں ڈالا, آواز آنے لگی, پھر میرا دل مائل ہو گیا اور میں پوجا کرنے لگا اور لوگوں کو تبلیغ کرنے لگا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اچھا یہ بابا بن گئے تم نے گمراہ کیا, یہ گمراہی کا راستہ سنو. فرما رہے قال فاذهب, اب رک, تیرے کو سزا کیا ملے گی. فاذهب, یہاں سے نکل جا, پورے شہر میں تیرے لیے ایک سزا ہے. فإن لك في الحياة, پوری زندگی تیری سزا یہ ہے, ان تقول لا مساس, جو بھی تجھ سے ملے گا تو کہنا ڈونٹ ٹچ می, ڈونٹ ٹچ می, ڈونٹ ٹچ می. لا مساس کا مطلب کیا پتا ہے؟ ڈونٹ ٹچ می. جو بھی ملے گا بولنا ڈونٹ ٹچ می, مجھے مت چھو. کیوں بھائی, کیوں مت چھو؟ کہا کہ اللہ کی جانب سے اس بندے کو وہ بیماری ہو گئی کہ جو اس کو چھوتا تھا اس کو بھی بخار ہو جاتا, اس کو بھی بخار ہو جاتا. تو کوئی بھی اس کے پاس آتا تو کہتا ڈونٹ ٹچ می, ڈر کے مارے کہیں مجھے پھر میں بخار ہو جائے, اور سامنے والا ویسے نہیں چھوتا تھا ڈر کے مارے. تو کہا پوری زندگی تیرا یہ عذاب ہے کہ تو جس سے بھی ملے گا کہے گا ڈونٹ ٹچ می, لا مساس, مجھے مت چھو. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ, اور یہ ایک وقت تک ہوتا رہے گا, تیری مرضی نہیں چلے گی تو اس کی مخالفت بھی نہیں کر پائے گا. اور آگے سن, وَانظُرْ, یہ تو تیری سزا ہے, تیرے اس بنائے ہوئے
तेरे हाथों के माबूद की सजा देखना चाहता, देख वंजुर, देख इला इलाहिकल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफा, अपने उस माबूद को जिसका तू आशिक बन बैठा था, जिसका तू पुजारी बन बैठा था, लनुहर्रिकन्नहु, हम अपने हाथों से उसे जलाएंगे, सुम्मा लननसिफन्नहु फिल यम्मि नस्फा, और ये जो दरिया बह रही है जला के टुकड़े टुकड़े करके इसमें फेंक देंगे, तुम अपनी आंख से देखना, ये अगर रब होगा तो बचा लेगा अपने आप को। और किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इसको ये सज़ा बराबर मिलती रही। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है, लोगों ये वाक़या समझ में आया, क़यामत तक लोग शिर्क करने वाले ऐसे ही करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, अपने वहाँ तो मूसा ने तोड़ा, अपने हाथों से लोग तोड़ते भी हैं, या तो समंदर के हवाले भी करते खुद ही ये लोग। मूसा अलैहिस्सलाम ने तोड़ा और खुद समंदर में फेंका, ये लोग खुद कर रहे। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा इलाहुकुमुल्लाह, लोगों तुम्हारा रब अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा, वो हर चीज़ को जानता है। अल्लाह ताला ने इस वाक़े से हमें और आपको समझाया कि दुनिया में शिर्क कितनी भी मजबूती से हो और कितने भी ज़ेबो ज़ीनत के साथ हो, बताइए सोने का बनाया गया था। अल्लाह फरमा रहा ये नहीं चलेगा, मिट्टी पत्थर लक्कड़ और कागज फूल बांस की फट्टी, न जाने ये ताजिया वजह, ये तुम्हारे लिए क्या करेंगे, सोने वाला कुछ नहीं कर पाया तो ये सब क्या करेंगे। अल्लाह ताला ने शिर्क की पूरी जड़ काट दी है। और दूसरा मैसेज दिया गया, लोगों हमेशा आलिमों के टच में रहो। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए गए, एक वहां पर सड़ियल दिमाग का आदमी था। सड़ियल दिमाग का अगर कोई एक आदमी आ जाए तो कई लोगों को गुमराह कर सकता है। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद नबवी से एक बिदअती को भगाया था, जिसने सिर्फ इतना पूछा था कि इमाम मालिक हम मानते हैं कि रहमान अर्श के ऊपर मुस्तवी कैसे, जरा बताओ समझाओ। मूसा हजरत इमाम मालिक ने फरमाया मस्जिद से इसको निकाल के भगाओ, ये बिदाती आदमी है, ये एक सवाल कर रहा है, इसको हम समझाएंगे, इसके समझाने के चक्कर में पूरी मस्जिद के लोगों के दिमाग में खुराफात बैठ गई तो फिर किसको हम समझाएंगे, लिहाजा इसी को निकालो, बिदाती को भगाओ। तो मैसेज मिला कि हमेशा आलिमों के टच में रहो। लोगों की आदत खराब हो रही है कि मस्जिद तो बना लेते हैं, उसके बाद मस्जिद को चलाने के लिए इमाम साहब का इंतजाम करने की हिम्मत नहीं होती, तो छोटे छोटे हाफिजी लोगों को बुलाएंगे जो सिर्फ हाफिजी है, कुछ बेचारे को आता जाता नहीं, ना समझ पा रहा है कि वो पढ़ क्या रहा है, उसी से काम चलाएंगे। और अगर जुमे के खुतबा उर्दू वाले हैं तो कहीं बाहर से जुमे खुतबे में बुला लेंगे और कहेंगे हमारी मस्जिद चल रही है। नहीं चल रही है, ये गलत कर रहे हैं आप। परमानेंट आपके पास काबिल आलिम होना चाहिए, वरना आप देखिए मूसा जैसा नबी थोड़ी देर के लिए किसका, सामरी जैसा गद्दार लोगों को तौहीद परस्त से मुशरिक बना दिया। वो तो मूसा मौके पर पहुंच गए, अल्लाह ने भेज दिया कि लोगों की इस्लाह हो गई। मेरे भाइयों, इससे सबक मिला, हमेशा अपनी मस्जिद को एक आलिम दीन से आबाद रखिए, कहीं से भी करिए आप करिए, वरना खुद अपने बच्चे में किसी को पढ़ाइए, वक्फ कर दिए कि हमारे इलाके मोहल्ले की जो मस्जिद है मेरा बच्चा देखेगा क्योंकि वो आलिम दीन है, वरना हिम्मत करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक इनायत फरमाए, आमीन।